اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بیٹا آواز صحیح آ رہی میری؟ الحمدللہ الموجز اول کے 2 مقصد آپ پڑھ چکے۔ پہلا مقصد اوامر کے بارے میں تھا اور دوسرا مقصد نواہی کے بارے میں تھا۔ آج آپ تیسرا مقصد پڑھیں گے، اور اگر آپ لوگوں کی توجہ اور مطالعہ مباحثہ اچھا رہا تو انشاءاللہ العزیز یہ کتاب میں آپ کی جو ہے اس اکتوبر میں ختم کرا دوں گا۔ پھر پورا سال آپ اس کی بھرپور تیاری کرتے رہیں، باقی انشاءاللہ اکتوبر میں یہ کتاب ختم ہو جائے گی۔ تو تیسرا مقصد جو ہے وہ مفاہیم کے بارے میں ہے۔ مفاہیم جمع ہے مفہوم کی۔ مفہوم کا مادہ ہے فا ہا میم۔ فہم، فہم کی معنی ہے سمجھنا، یہ تو اس کی لفظی وضاحت ہو گئی۔ اور مفاہیم غیر منصرف ہے کیونکہ جمع منتہل جمع ہے۔ اچھا، اب اس مقصد میں یہ آپ کو جو ہے وہ جناب چند امور بتائیں گے۔ پہلے تو مفہوم کسے کہتے ہیں، منطوق کسے کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں پھر جب لفظ کسی چیز پر دلالت کرے کسی معنی پر تو لفظ دال ہوتا ہے، وہ معنی مدلول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب مدلول کی پھر ہم 2 قسمیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے کیا ہے صریح، ایک غیر صریح۔ پھر جو ہے مفاہیم کے بحث میں جو ہمارا جھگڑا ہے، کہتے وہ کبروی نہیں ہے، سغروی ہے۔ کبروی نہیں، سغروی۔ ان کی میں وضاحت بھی کروں گا، فی الحال نام بتا کر جاؤں۔ پھر فرماتے ہیں کہ مفہوم کی 2 قسمیں ہیں، موافق ہے اور مخالف ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مفہوم میں مخالف کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں بیٹا؟ 6 قسمیں، جو نام ہم پڑھیں گے۔ تو اب پہلے چلتے منطوق کسے کہتے ہیں، مفہوم کسے کہتے ہیں۔ منطوق کو اس معنی اور مطلب کو کہتے ہیں جو لفظ سے سمجھ میں آئے۔ مثلا میں نے کہا کہ ثقلین، اگر گرمی ہو تو مجھے پانی پلاؤ۔ ظاہری مطلب یہ ہے کہ اگر گرمی ہے تو ان کو پانی پلانا ہے، لیکن اس میرے بولنے کے پس پردہ ایک اور چیز رکھی ہوئی ہے کہ اگر گرمی نہیں تو پانی نہیں پلاؤ۔ اگر گرمی نہیں تو پانی نہیں پلاؤ، یہ میں نے لفظ میں نہیں کہے، یہ نطق میں نے نہیں کہے، لیکن سمجھ میں یہ چیز آتی ہے۔ یا مثلا یہ جو مولویوں کی مثال ہے، ان رزقت ولدن فختن ہو، اگر تمہیں بیٹا پیدا ہو تو اس کا ختنہ کرانا ہو، لیکن اگر بیٹا ہی نہیں ہوا تو ختنہ خود بخود ختم۔ یا ان جئتو عندکم، اگر میں تمہارے پاس آؤں تو مجھے مچھلی کھلانا، کیونکہ مچھلی کا میں بڑا شوقین ہوں بھائی۔ اس کا مفہوم یہ کہ اگر نہیں آؤں تو پھر مچھلی کھلانے کی کوئی نوبت نہیں آتی ہے۔ تو وہ چیز جو لفظ کے پیچھے پردے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، مفہوم کہتے ہیں۔ بیٹا بات سمجھ میں آئی سمجھ میں؟ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو منطوق ہوتا ہے، یعنی جو ہم بولتے ہیں الفاظ، یہ بھی پھر 2 قسم کا، ایک صریح مطلب پہ دلالت کرتا ہے، کلیئر، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و اشتباہ نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی کلیئر دلالت نہیں کرتا ہے۔ اس کی بھی آپ مثال اگر دینا چاہیں تو اس کی مثال میں اگر جائیں گے تو پھر شاید ہم پریشان ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کا مطلب بھی کل آپ کو سنائیں گے، صریح غیر صریح کا۔ سغروی کبروی بحث کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں ہمارا اختلاف ہے مفہوم میں کہ مفہوم حجت ہے، یعنی اصل مفہوم کی حجیت میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اختلاف اس بات میں کہ آیا اس جملے کا مفہوم ہے یا نہیں، وجود المفہوم میں اختلاف ہے،
لیکن وجود کے بعد اس کی حجیت میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ پر جب حجیت میں اختلاف نہیں ہے تو پھر گویا کہ کبروی ہماری بحث نہیں ہے بلکہ صغروی بحث ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ عبارت بھی بظاہر تو 2 صفحے ہیں لیکن ہے 5 منٹ کی عبارت، تو آج آپ کا درس شاید 12 منٹ سے اوپر نہ چلے، کوشش کروں گا کہ 15 منٹ تک کروں، نہیں تو پھر ثقلین صاحب ناراض ہوں گے۔ المقصد الثالث، تیسرا مقصد۔ بیٹا جب بھی عبارت پڑھا کریں علی دوست تو اس عبارت کو پچھلے بحث کے ساتھ ربط دیا کریں۔ تو آپ کہیں گے مقصد اول عوامر کے بارے میں تھا، مقصد دوم نواہی کے بارے میں تھا، مقصد سوم مفاہیم کے بارے میں ہے۔ وفیہ امورون، فیہ کی ضمیر بیٹا جائے گی مقصد کی طرف۔ اس مقصد میں 5 امر ہیں۔ کتنے امر ہیں بہلول؟ 5 امر ہیں۔ الامر الاول، پہلا امر تعریف المفہوم والمنطوق، مفہوم اور منطوق کی تعریف۔ الامر الثانی، دوسرا امر تقسیم المدلول المنطوقی، مدلول منطوقی کو تقسیم کریں گے الی صریح وغیر صریح۔ صریح یعنی جو بالکل واضح طریقے سے دلالت کرے، غیر صریح مطلب جس میں کوئی توجیہ تعویل کرنی پڑے۔ الامر الثالث النزاع فی باب المفاہیم صغروی، باب مفاہیم میں جو ہمارا اختلاف ہے کہ وہ حجت ہیں یا حجت نہیں، یہ صغروی ہے، یعنی خود وجود مفہوم کے بارے میں اختلاف ہے لیکن وجود کے بعد حجت میں اختلاف نہیں ہے۔ الامر الرابع تقسیم المفہوم الی موافق و مخالف، ہمارا مفہوم تقسیم ہوتا ہے موافق کی طرف اور مخالف کی طرف۔ بیٹا توجہ میری طرف، یہ جو ہم موافق و مخالف کہتے ہیں یعنی مفہوم اور منطوق دونوں حکم میں ایک جیسے ہیں، اس کو ہم کہیں گے موافق۔ مخالف کا مطلب یہ کہ منطوق کا حکم کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، اور مفہوم کا حکم کچھ اور ہے۔ آپ کو یہ کہا گیا کہ والدین کو اف نہ کرو، یعنی اف سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اچھا تو مارنا بطریق اولا وہ بھی منع ہے، دیکھیں اف میں بھی منع ہے، مارنے میں بھی منع ہے، ٹھیک۔ میں آپ کو کہتا ہوں بیٹا کبھی بھی مستحب کام کو ترک نہیں کرنا تو پھر واجب کو بطریق اولا ترک نہیں کرنا۔ جب دونوں حکم مفہوم اور منطوق ایک جیسے ہوں تو اس کو موافق کہتے ہیں، اور جب مخالف ہوں تو اس کو مفہوم مخالف۔ اگر زید تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو یرحمک اللہ، بیٹا زید تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو، یہاں حکم کس چیز کا ہے؟ عزت کرنے کا۔ اور اگر نہ آئے تو جب آئے گا نہیں تو عزت کس کی کروں گا، یعنی پھر عزت بھی نہیں کرنی، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفہوم مخالف کہیں گے۔ الامر الخامس، 5واں امر اقسام و مفہوم المخالف، مفہوم مخالف کی بیٹا اقسام۔ پہلا مفہوم شرط ہے، دوسرا مفہوم وصف ہے، تیسرا مفہوم غایت ہے، چوتھا مفہوم حصر ہے، 5واں مفہوم عدد ہے، 6واں مفہوم لقب۔ اب ثقلین ان میں سے ہر ایک کی وضاحت آگے آئے گی، یہاں وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الامر الاول، پہلا امر تعریف المفہوم والمنطوق، مفہوم اور منطوق کی بیٹا تعریف۔ ان مدالیل الجمل، بتحقیق جملوں کی معانی، مدالیل کو معانی کی معنی میں لے لیں، یعنی جملے جن پر دلالت کرتے ہیں، علی قسمین، ان مدالیل کی 2 قسمیں ہیں۔ قسم، ایک قسم یصف العرف، جس کی تعریف کرتا ہے عرف، بأن المتکلم نطق بہ، کہ بھائی یہ معنی ایسی ہے جس کا متکلم صاحب نے نطق کیا ہے، بولا ہے۔ وقسم یفہم من کلامہ، اور ایک اور ایسی قسم ہے وہ بھی متکلم کے بیٹا بولنے سے سمجھ میں آتی ہے، ولیکن لا یوصف، لیکن اس کے لیے یہ نہیں بیان کیا جاتا، یہ صفت نہیں لائی جاتی، بأن المتکلم نطق بہ، کہ متکلم نے یہ بولا ہے، بولا نہیں ہے لیکن اس کے بولنے سے ساجد سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ساجد، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بہلول صاحب اگر جیب میں پیسے تو مجھے چائے پلاؤ، تو یہ چائے پلانے والی بات آپ نے اپنے منہ سے بولی ہے، لیکن پھر اس سے ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے، بھائی اگر جیب خالی ہے تو نہیں پلاؤ،
اگر جیب خالی ہے تو نہیں پلاؤ، یہ آپ کے لفظ منہ سے نہیں نکلے، لیکن جو منہ سے پہلے لفظ نکلے تو ان کا مطلب یہ ہمیں ذہن میں آتا ہے۔ وَلِأَجْلِ اختلاف المدلولین، اور اس لحاظ سے کہ یہ دونوں معنوں میں اختلاف ہے۔ کس لحاظ سے؟ فی الظہور والخفاء، ایک معنی بالکل ظاہر ہے بیٹا، دوسری معنی چھپی ہوئی ہے۔ لیس للمتکلم، متکلم کو کوئی حق نہیں، بھائی توجہ ہو ثقلین، کوئی حق نہیں پہنچتا انکار المدلول الاول، کہ وہ منطوق کا انکار کرے۔ جب میں کہتا ہوں ثقلین پانی پلاؤ، ثقلین پانی لے آیا، میں نے کہا بھائی کیوں لائے ہو؟ وہ کہیں گے آپ نے خود تو کہا پانی لے آؤ۔ یعنی جو میں لفظ بولوں گا اور یہ جو بولے ہوئے لفظ جس معنی پہ دلالت کرتے ہیں اس کا انکار میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن بخلاف المدلول الثانی، لیکن وہ دوسرا مدلول جو ہے نا اس میں اختلاف ہے کہ اس کا انکار کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ فَإِذَا قَالَ الْمُتَكَلِّمُ، جب بولنے والا آپ کو بولتا ہے اذا جاءک زید، جب زید تمہارے پاس آئے، فَأَكْرِمْهُ، تو تم زید کی اکرام کرنا۔ فَإِنَّ هُنَا مدلولین، بتحقیق یہاں پر بیٹا دو مدلول بمعنی دو معنی موجود ہیں۔ احدہما وجوب الاکرام عند المجیء، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ بیٹا عزت کرنا واجب ہے جب وہ آپ کے پاس آئے۔ جناب تقیشہ، یہ واجب کی میں نے معنی کہاں سے نکالی؟ اکرم سے۔ اکرم فعل امر ہے اور فعل امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ وہذا، اور یہ جو میں نے معنی نکالی وجوب الاکرام والی، مما نطق بہ المتکلم، یہ ایسی معنی ہے جس کا متکلم نے خود بولا ہے۔ ولیس لہ الفرار منہ، اور کل آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی عزت کیوں کی، وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ ولا انکار ہو، نہ ہی اس کا انکار کر سکتا ہے۔ ولا آخر، بیٹا دوسری معنی جو اس جملے سے سمجھ میں آئی، عدم و وجوب الاکرام، بھائی زید کی عزت کرنا واجب نہیں ہے عند عدم المجیء، جب زید آپ کے پاس نہ آئے۔ وہذا، یہ جو دوسری معنی ہے، یفہم من الکلام، یہ بھی ہمیں متکلم کے کلام سے سمجھ میں آئی۔ وبامکان المتکلم التخلص عنہ بنحو من الانحاء، اور متکلم کو یہ ممکن ہے کہ نہیں بھائی نہیں، میں کیوں کہوں گا کہ زید کی عزت نہیں کرو، میں نے ایسی بات نہیں کی، تو اس کا انکار کر سکتا ہے، لیکن پہلی بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ فالاول مدلول منطوقی، پس جو پہلا وجوب اکرام والی معنی تھی بیٹا، وہ ایسی معنی تھی منطوقی جس کا اس نے نطق کیا تھا۔ والثانی مدلول مفہومی، اور جو دوسری معنی ہے بیٹا کون سی؟ بہلول، توجہ درو، کہ نہ آنے کی صورت میں عزت واجب نہیں، یہ دماغ نے اس کے جملے سے کھینچ کر نکالا ہے، اس نے یہ چیز بولی نہیں ہے۔ وَلَعَلَّ مَا ذَكَرْنَاهُ، اور شاید یہ جو ہم نے ذکر کیا منطوق اور مفہوم کی تعریف، ہوا مراد الحاجبی، حاجبی صاحب ایک عالم دین ہیں، ان کی مراد ہے۔ من تعریف ہی، جب حاجبی نے تعریف کی تھی منطوق اور مفہوم کی، بقول ہی، اپنے اس قول کے ساتھ، المنطوق ما دل علیہ اللفظ فی محل النطق، بھائی منطوق کو اس معنی کو کہتے تقیشہ کہ جس پر بولتے وقت لفظ دلالت کریں۔ خوب، والمفہوم ما دل علیہ لفظ، اور مفہوم بھی ایک ایسی معنی ہے جس پر لفظ دلالت کرتا ہے، لیکن فی غیر محل نطق، بولتے وقت لفظ بیٹا اس پہ دلالت نہیں کرتے، پھر جب لفظوں پہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر وہ دوسری معنی سمجھ میں آتی ہے۔ والحاصل، بھائی خلاصہ نچوڑ یہ ہوا، انما دل علیہ لفظ فی حد ذاتہ، وہ معنی کہ جس پر لفظ دلالت کرتا ہے ثقلین فی حد ذات، بغیر کسی ٹیک کے، بغیر کسی دماغ کے لڑانے کے، ٹھیک ہے، علی وجہ اس طریقے سے دلالت کرتا ہے، یکون اللفظ حاملا لذالک المعنی، یہ ہمارا لفظ اس معنی کو اٹھائے ہوئے ہے، وقالبا لہ، اور یہ ہمارا لفظ جو اس معنی کے لیے قالب، بیٹا ہم تو قالب بولتے ہیں، قالب کسے کہتے ہیں حاجی صاحب؟ کبھی آپ نے اینٹ بنتے ہوئے دیکھیے؟ مٹی اٹھا کے وہ ایک جو ہے کہ لکڑی کے کھانچے میں جو رکھتے ہیں، اس کو قالب بولتے ہیں، کہ ہمارا لفظ قالب ہو اس معنی کے لیے، فہو منطوق، تو ایسی معنی کو ہم منطوق کہتے ہیں۔
وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظُ اور وہ معنی جس پر لفظ دلالت کرتا ہے عَلَى وَجْهٍ ایک ایسے طریقے سے لم یکن اللفظ حاملا وقالبا للمعنی یہ لفظ اس معنی پر دلالت نہیں کرتا، یہ لفظ اس معنی کے لیے بیٹا جو ہے کیا قالب نہیں ہے، ولیکن دل علیہ باعتبار من الاعتبارات لیکن یہ لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے کسی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، قرین حالیہ مقالیہ کے لحاظ سے، فہو مفہوم تو یہ مفہوم ہے۔ یہ حاجبی صاحب نے منطوق اور مفہوم کی بیٹا تعریف کی ہے، تو میرے خیال میں تعریف ہے آسان، خام کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کہیں میں جو بول رہا ہوں یہ میرا بولنا جس معنی پہ دلالت کرے گا وہ منطوق ہے، اور بولنے کے بعد میرے جملے سے جو آپ کے دماغ میں معنی آتی ہے اس کو مفہوم کہا جاتا ہے۔ بھائی ہر بدھ کے دن لڑکوں کو گوشت کھلاؤ، خاص طور پر اس بدھ پر کیونکہ ولادت ہے دو معصوم کی، ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منگل کو بھلی گوشت نہیں کھلاؤ، حالانکہ میں نے منگل کا نام بھی نہیں لیا، لیکن جب میں نے کہا ہر بدھ کو گوشت کھلاؤ تو یہ گویا کہ قرینہ ہے کہ غیر بدھ کو نہیں کھلانا، تو بدھ کو گوشت کھلانا یہ منطوق ہے، غیر بدھ کو گوشت نہیں کھلانا، ساجد اتنی ٹیک نہیں لگاؤ، تو یہ جو ہے کیا ہے وہ مفہوم ہے۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور الحمدللہ 16 منٹ اور 24 سیکنڈ ہو گئے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔